الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان رحم و کرم کرنے والا ہے. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کے رب ہیں. عالمین کے رب سے مراد یہ ہے کہ ایک عالم نہیں ہے. کہ ہماری دنیا جو ہے یہ ایک عالمین میں سے ایک یونٹ ہے، ایک حصہ ہے. اور ہر عالم میں مخلوق جو آباد ہے. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ جب کوئی قوم، کوئی ملک یا گروہ ایسے اعمال کرتی ہے جو قابل مواخذہ ہوں تو کوئی نہ کوئی تنبیہاً بیماری یا تکلیف یا کوئی وبا ظاہر ہوتی ہے. اور اس کا منشا میرے نزدیک یہ ہے کہ اپنے اعمال کو درست کیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے. اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، معاف فرمانے والے ہیں. لیکن اس وقت صورتحال جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک نادیدہ کیڑے نے ساری دنیا کو پریشان کیا ہوا ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کرے. اور بہت سارے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو اتفاقاً ہوئی ہو، یہ ہوتا رہتا ہے. بہت سارے عذاب کی صورتیں ہیں جو ہمارے سامنے پیغمبران کرام علیہ السلام نے بیان کی ہیں اور ان سے محفوظ رکھنے کی کوشش کی ہے. اس مرتبہ ایک نادیدہ مصیبت، بیماری، پریشانی اور موت ایسی سامنے آئی ہے جس نے ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. اس کی ابھی تک کوئی ایسی دوا ایجاد نہیں ہوئی جس کو ہم یہ کہیں 100% وہ آرام طلب ہے. پہلے زمانے میں بھی سب کچھ ہوتا تھا، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے بزرگ نہا کے دھو کے اچھے کپڑے پہن کے جنگل میں جاتے تھے. وہاں جا کے عبادت کرتے تھے اور اللہ سے رو کر گڑ گڑا کر دعا کرتے تھے اور وہ عذاب جو ہے ٹل جاتا تھا. خشک سالی کے زمانے میں میں بھی اسی طرح ایک اس میں اجتماع میں حاضر ہوا تھا. تو ہم نے وہاں نماز پڑھی. نماز پڑھنے کا مطلب یہ کہ اللہ کی طرف ہم نے رجوع کیا. اور جب ہم آخری سجدے میں تھے تو ہمیں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا. اور نماز پڑھنے کے بعد جب دعا مانگی گئی تو اس میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ رو رہے تھے، آنسو بہہ رہے تھے. تو ایک بادل گرجا اور گرج کے ساتھ ہی ساتھ بوندا باندی شروع ہو گئی، جیسے کسی نے ایک بجلے کے اوپر گلاب چھڑک دیا ہو یا کیوڑا چھڑک دیا ہو. جب ہم گھر پہنچے تو اس وقت جو ہے سب لوگ بھیگے ہوئے تھے اور بارش جو ہے وہ ہو رہی تھی. تو یہ ایسے واقعات ہیں، ایک نہیں ہے، بہت ہیں. اور تمام بزرگ ہمارے دادا نانا بابا سب کو یہ معلوم ہے. تو اس حساب سے، جس حساب سے یہ کرونا جو
پھیلا ہے، اس میں عذاب کی شکل نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ تو اس بلا کے نازل ہونے سے، اس بیماری کے نازل ہونے سے تمام دنیا کا نظام الٹ پلٹ ہو گیا۔ ہم نے بھی یہ عرس کا پروگرام اس طرح قائم رکھا کہ اپنے اپنے گھروں میں لوگ اس کا اہتمام کریں۔ حضور قمر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے دوست ہیں اور صاحب حکمت ہیں۔ ان کا عرس ہم ہر سال اس لیے مناتے ہیں کہ ان کی تعلیمات کو عام کریں۔ دنیا بھر سے لوگ تشریف لاتے ہیں، پھر وہ پروگرام بھی ساری دنیا میں سنا جاتا ہے۔ اس مرتبہ اپنے گناہوں کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے، دشمنیوں کی وجہ سے اور شریعت کے خلاف اعمال کی وجہ سے یہ مصیبت نازل ہوئی، اور اس میں مجبوراً ہمیں ایک تقریب، اس میں کانفرنس بھی ہوتی تھی، اس میں سوال و جواب بھی ہوتے تھے، اس میں لوگ عبادت بھی کرتے تھے، مراقبہ بھی کرتے تھے، ذکر اذکار بھی ہوتا تھا، اس کو ملتوی کرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہمارے جو بزرگ ہیں انہوں نے جو پروگرام ہمیں بتایا اس پر عمل کرنا چاہیے، تاکہ ہم اس مصیبت اور پریشانی سے محفوظ رہیں۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ یہ سالانہ جو عرس حضور قلندر بابا کا ہم کرتے ہیں، اس میں علمی باتیں زیادہ ہوتی ہیں، یعنی غور و فکر ہوتا ہے، تدبر ہوتا ہے، ایک اس میں کیا کہتے ہیں رہنما بھی ہوتا ہے، باقی لوگ سنتے ہیں، پھر اس میں تبصرہ ہوتا ہے۔ اتنی اچھی مجلس جس میں اللہ رسول کے اور اللہ کے نظام کے بارے میں گفتگو ہوتی تھی، وہ ملتوی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم وہ زندگی استعمال کریں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے نام سے اور اخلاق کے نام سے جو ہمیں ہدایات عطا فرمائی، اور جو ہمارے بزرگ استعمال جب کرتے تھے تو مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ ساری دنیا میں تقریباً ان کی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ تو اس مرتبہ بھائی عرس کی تقریبات سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں کر رہے ہیں، اِسارِ ثواب کریں، اور خاص طور سے اس بات کا اہتمام کریں، گداز دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ پھیلائیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کی مصیبتوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے، اور ہمیں توفیق دے جو ہماری زندگی میں خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، راستے غلیظ ہو گئے ہیں، ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے دوست ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت یافتہ ہیں۔ ان کی خدمت میں آپ اِسارِ ثواب کریں ان کو، اور دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر، صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت عطا فرمائے، اور یہ تمام آفات، مصیبتیں اور مسائل، پریشانیاں، دماغی بے سکونی، اس کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے، اور یہ کام بڑی آسانی سے ہو جائے گا اگر ہم لوگ
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کردہ تعلیمات پر غور کریں گے، فکر کریں گے اور عمل کریں گے۔ یہ ایک بڑی مصیبت یہ آتی رہتی ہے، کوئی نئی بات تو ہے نہیں، کبھی ایسا ہو گیا، کبھی کالرا ہو گیا، کبھی یہ ہو گیا، کبھی وہ ہو گیا، کبھی ٹڈیوں کا عذاب آ گیا، کبھی مینڈکوں کا عذاب آ گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تنبیہ ہوتی ہے، جیسے ہم اپنے بچوں کو اگر کوئی ناگوار بات وہ کرے تو اس کو ڈانٹتے بھی ہے، ڈپٹتے بھی ہے، اور بعد میں معافی تلافی بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، صراط مستقیم پر قائم رکھے، اور سب سے زیادہ یہ کہ حقوق العباد کا بہت اہتمام کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ گناہ معاف فرما دیں گے جس کو چاہے، اور لیکن حقوق العباد کا معاملہ ایسا ہوگا کہ جس آدمی کی حق تلفی ہوئی ہے وہ اس سے معاف کرانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوش رکھے بھائی۔ اور اس مرتبہ آپ لوگ نہیں تشریف لائے، بہت اچھا لگتا تھا۔ میرا رشتہ اصل میں آپ سے باپ بیٹے جیسا ہے، اب یہ سمجھنے کی بات ہے، لیکن میرا ذہن یہی ہے کہ سب آپ میری روحانی شاگرد ہیں، روحانی اولاد ہیں۔ میں جو بھی کچھ آپ کے لیے کر سکتا ہوں وہ سب سے بڑی دعا ہے۔ دعا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور ہمیں آپس میں بھائی چارے کی، اخوت کی، ہمدردی کی، ایک دوسرے کی خدمت کی، اور ایک دوسرے کے عزت و احترام کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارا حافظ ہے، ہم اس بیماری سے یا اس عذاب سے یا اس تکلیف سے جلدی وہ چھٹکارا پا دیں گے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس تنبیہ کو یاد رکھیں کہ بھئی جب زیادہ خرابی ہو جاتی ہے تو پھر اس کی جراحی بھی ہوتی ہے۔ اگر ٹانگ خراب ہو جائے تو اور اس کا علاج ممکن نہ ہو تو ڈاکٹر ٹانگ کاٹنے کا مشورہ دیتے ہیں، ہاتھ کاٹنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ تو اس وقت جو قوم ہے وہ بہت ہی زیادہ پریشان حال ہے۔ کسی آدمی سے آپ بات کریں وہ پریشان ہے، سب کچھ اللہ نے دے رکھا ہے پھر بھی پریشان ہے۔ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس کو کسی سے اختلاف نہ ہو، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ بھئی جو اپنے آپ کو فرشتہ سمجھتا ہو، دوسروں کو سب کو گنہگار سمجھتا ہو۔ یہ تمام باتیں انتہائی درجے اللہ کو ناپسند ہے۔ اس سے حفاظت کریں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ امن و امان رکھے۔ پاکستان میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے پاکستان عطا فرمایا ہے، پاکستان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ لیکن یہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ تو حفظ و امان میں رکھتے ہیں اور رکھیں گے، لیکن فساد برپا کرنے والے تو ہم لوگ ہیں۔ اگر ہم فسادی نہ ہوں اور ہم آپس میں محبت کریں اور خاتم النبیین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں تو یہ معاشرہ جنت کا معاشرہ بن جائے گا۔ لیکن اگر حضور پاک کے پروگرام کے مخالف سمت سفر کریں گے تو وہاں سوائے کانٹوں کے اور کیڑے مکوڑوں کے کچھ ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ سب بھائی بہنوں، ماؤں، بیٹیوں کو میری طرف سے سلام اور دعا کی درخواست۔
اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، یہ ایسا موقع ہے کہ جب ہم اس سال آپس میں نہیں مل سکے، اس کا انتظار رہتا ہے. مجھے علم ہے کہ آپ کو بھی انتظار رہتا ہے، مجھے بھی انتظار رہتا ہے کہ آپ سب لوگ آئیں گے، میرے پاس بیٹھیں گے، میں آپ کے پاس بیٹھوں گا، آپ مجھ سے باتیں کریں گے، اور میں ہو سکتا ہے آپ کا کوئی مسئلہ ہو، اس کا حل اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر آپ کو بتاؤں گا. لیکن اب اللہ تعالیٰ کے مسرحتے ہیں، اور وجہ آپ نے یہ بتا دی میں نے کہ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. ہمیں اپنے اعمال کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ یہ معاملہ بہت جلدی رفع دفع ہو جائے گا، اور ہم خوشحال اپنے گھروں میں رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں برکت عطا فرمائے گا. جتنے بھی حضرات ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ چلتے پھرتے وضو بے وضو یا حیو یا قیوم کا ورد ضرور کریں. اس میں کوئی وضو کی ضرورت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، چلتے پھرتے یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم، یہ ہلکی آواز ہے جس کو لوگ نہ سنیں. اور گھر میں رات کو سونے سے پہلے اپنے سارے بچوں کو جمع کر کے، بڑوں بوڑھوں کو شریک کر کے یا حیو یا قیوم کا ذکر کریں، درود شریف پڑھیں، دعا کریں، اور اس کے بعد آرام سے سو جائیں. پھر بات نہ کریں. ایک نیند لینے کے بعد بات کرنے کیا میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. اب آپ دعا سنیں گے. وقار صاحب سے کہ یہ بیمار ہو گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ اپنا اب چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، لیکن ابھی کمزور ہیں. تو ان کے لیے، میرے بچوں کے لیے، میرے سارے روحانی بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، سب کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھنے کی اور آپ کے راستے پر چلنے کی جد و جہد، کوشش اور لگن کے ساتھ، یعنی آپ کے تصور کے ساتھ، اللہ کے تصور کے ساتھ ہم عبادت کریں اور دعا کریں. اب آپ کو وقار صاحب انشاءاللہ دعا کرائیں گے. اس کے بعد میرے جتنے بھی حضرات ہیں، جان پہچان والے، جو بھی میرا تذکرہ کریں نہ کریں، سب کو میرا سلام پہنچائیے. اور جو بھی حضرات ہیں ان سے اس بات کی کیا کہتے ہیں، اس بات کو بار بار دہرائیے کہ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم بھائی پڑھیں. اس میں کوئی نہیں، یہ تو عربی کے لفظ ہے، تو یہ آپ ہی کہ جی ہمارے وہ یہ ہے وہ ہے، آپ بتا دیں جس کو پڑھنا ہوگا وہ پڑھے گا. اور انشاءاللہ ہم بہت جلد اس عذابناک مصیبت سے بری و ذمہ ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے اوپر بارش برسیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.